آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صحابہ کرام نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے سب کو اللہ تعالی جل شانہ نے کمال مقام کے ساتھ نوازا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر پہلے بھی ایک دو بار فقیر سنا چکا ہے، لیکن چونکہ فجر کے درس پر آپ کا ذکر خیر نہیں ہوا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاریخ دمشق الکبیر ابن اساکر میں حدیث شریف ہے، حضور نے ارشاد میں نعم الرجل اسید اچھا آدمی، سبحان اللہ، اسید اچھا مرد، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام اسید ہے، آپ کے والد کا نام حضیر ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو حضیر، ابو عتیق، ابو عیسیٰ، ابو عمر، اور آپ کی والدہ کا نام ام اسید ہے، اور آپ کا اسلام لانا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہے، اور آپ سے جو ہے وہ 18 احادیث مبارکہ ہیں، آپ 18 احادیث مبارکہ کے راوی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جامع ترمذی شریف میں بھی ہے، اور یہ حدیث تاریخ دمشق الکبیر ابن اساکر جو ہے اس میں بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر اچھا مرد ہے، فرمایا عمر اچھا مرد ہے، ابو عبیدہ اچھا مرد ہے، اسید بن حضیر اچھا مرد ہے، ثابت بن قیس بن شماس اچھا مرد ہے، معاذ بن جبل اچھا مرد ہے، اور معاذ بن عمر بن جموع اچھا مرد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اور ساتھ تھے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب اندھیری رات کو دیر کے ساتھ حضور کی بارگاہ سے باہر آئے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام جب حضور کے یہ صحابی حضور کے یار حضور کی بارگاہ سے جب باہر آئے تو ان کے سامنے نور ہو، اور اس نور کے ساتھ یہ چلتے رہے۔ جب کچھ آگے چل کے آئے تو ایک نے ایک طرف جانا تھا، دوسرے صحابی نے دوسری طرف جانا تھا، تو دونوں صحابیوں کے ساتھ ایک ایک نور ہو گئے، اور اس نور کے ساتھ وہ چلتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ حدیث شریف جامع ترمذی بلکہ مجموع زوائد شریف میں بھی ہے، اور تاریخ دمشق میں بھی۔ اب تاریخ دمشق میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کاش جو حالت میری 3 مقاموں پر ہوتی ہے وہی حالت ہمیشہ میری رہا کرے، ہمیشہ آئندہ رہا کرے۔ وہ کون سی ہے حالت؟ وہ حالت یہ ہے، وہ کب کون سی 3 حالتیں ہیں؟ فرمایا ایک جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو جو میری حالت ہوتی ہے، اور دوسرا جب میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ شریف سنتا ہوں تو جو میری حالت ہوتی ہے، اور تیسرا جب جنازہ میرے سامنے آتا ہے تو جو میری حالت ہوتی ہے۔ میں کاش اسی حالت میں ہمیشہ رہوں۔ کیوں؟ جنازے کے وقت آپ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے وہ سامنے وہ مردہ کوئی اور نہیں، میں خود ہوں، ایسا محسوس کرتا، ایسی کیفیت کو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ہم تو ایسا کرتے ہیں نا کہ جنازے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ جس طرح وہ پڑھا ہے اگر اس جگہ پہ میں ہوں، اگر ایسی بات محسوس کریں تو ہر جنازے میں کئی 100 بندے جو ہیں یا جتنی تعداد ہو ان میں سے آدھے سے زیادہ بندے توبہ کر کے جائیں، تائب ہو کر جائیں۔ اور دوسری حدیث شریف کیا ہے؟ مجموع زوائد شریف میں
حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں جو حالت میری ان 3 حالتوں میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہے تو میں سمجھوں کہ میں جنتیوں میں سے اور مجھے اس میں کوئی شک نہ ہو. اور وہ 3 حالتیں یہی ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو جو حالت ہوتی ہے، اور جب خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں، حضور کا خطبہ جب سنتا ہوں جو حالت ہوتی ہے، اور جنازہ جب سامنے ہو جو حالت ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت فرما رہے تھے ایک رات کو، تو تلاوت کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی جب تلاوت کرتے ہیں تو قریب آپ کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے قریب آپ کا بیٹا تھا یحییٰ، جس کے نام سے ابو یحییٰ آپ کو کہا جاتا. تو جب آپ تلاوت قرآن کریم فرماتے تو گھوڑا جو ہے وہ کودنے لگتا، آپ جب رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا. جب 3 بار اسی طرح ہوا اور آپ پھر اٹھ کے آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی پالک، ایک نورانی آلہ سا جو ہے آسمان کی طرف جا رہا ہے. صبح جب یہ بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اور حضور کے فرمان سے یہ بات پتہ چلے کہ صبح تک حضور فرماتے تو پڑھتے رہتے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے، انہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو لوگ دیکھے، یعنی اس نورانی عالم میں جو تھے انہیں لوگ دیکھتے. تو مراد ہے کہ وہ فرشتوں کو لوگ دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو تم پڑھ رہے تھے اسے سنتے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے لیے کہ یہ قرآن کریم ایسا پڑھتے تھے، لوگوں میں سب سے خوبصورت انداز میں قرآن کریم جو ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو، آپ لوگوں کو ایک بات سنا رہے تھے جو جس نوازے نے نا خوش باش اسمو خاخدے نے جی یعنی بولے تے پھول کھیر دے، بولے تے گل کونوں میں آسے دی سننا والا ہی کھل پوندا. تے آپ نے بات کی تو قوم جو ہے وہ قوم کے کچھ لوگ ہنس پڑے، ہنس رہے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس طرح کوک میں یا کمر میں حضور نے مارا نا، تو ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں قصاص لو. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب اس طرح کیا نا تو مجھ پر قمیض نہیں تھی، آپ پر قمیض ہے. جب حضور نے اٹھایا نا تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اور جلدی سے چوم لیا حضور کو. جب بوسہ دیا تو عرض کرتے ہیں حضور میرا یہی ارادہ تھا، میرا یہ ارادہ ہے کہ محبوب نو چوم لواں اتھوں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے وقت کی نا ایک بات دلچسپ تھی. آپ اسلام لائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، تو مدینہ شریف میں آپ جو ہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جب آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے باغ میں بیٹھ کر ایک میں، تو حضرت سعد کہتے ہیں حضرت اسید سے کہ جاؤ انہیں منع کرو. تو یہ سامنے آ کے نا منع کرنے آئے. جب منع کر رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، ہماری بات سنو، اگر تم مطمئن ہو تو بیٹھ جانا ورنہ چلے جانا. جب ایسی بات کی یہ بیٹھ گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن سنایا تو باطن بدل گئے. کہتے ہیں تمہارے اسلام میں کس طرح داخل ہو؟ تو انہوں نے جب بتایا جو اسلام میں داخل ہوئے، جب واپس آئے نا تو یہ حضرت سعد جو ہیں اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس کے ساتھ لوٹا نہیں، جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس کے ساتھ لوٹا نہیں ہے. یہاں کمال کی بات نہیں، اسلام داخل ہوا باطن میں دل میں تو چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. اور وہ کیا تھا؟ یعنی جب باطن میں اسلام آیا تو ظاہر پر جو ہے اس اسلام کی رونقیں نظر آنے لگ گئی، اثر چہرے پہ نظر آنے لگ گئے. اور ایک دن میں کتنے کام ہمارے پاس ہیں، ذکر خیر بھی موجود ہے، عبادات بھی موجود ہیں، وظائف بھی موجود ہیں، سب کچھ تلاوتوں کے باوجود اگر ہم میں اسلام کی بات نظر آئے تو سمجھو کہ اسلام میں تو روشنی موجود ہے، اسلام کا تو اثر موجود ہے،
ہم وہ نہیں ہیں کہ جن پر اسلام اپنا اثر دکھائے، ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کے باطن میں اسلام اتر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب کے ساتھ، حضور کے پیاروں یاروں کے ساتھ، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔